صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکرے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ آپ کے تذکرے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے آج کے روحانی وظائف کتاب و شفا سے سب سے پہلا وظیفہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی جگہ پر تبادلہ کروانا، ٹرانسفر کروانا، خصوصاً گورنمنٹ جابز میں اور بعض اوقات پرائیویٹ جابز میں بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے آبائی علاقے میں یا گھر کے قریب وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے۔ تو اس حوالے سے اس کا روحانی وظیفہ کیا ہے؟ اگر ملازمت کے دوران ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلہ کرانا مقصود ہو تو نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 40 روز تک یہ عمل کریں اور دعا بھی مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آپ کا تبادلہ آپ کے مرضی کے شہر میں ہو جائے گا۔ اس میں 40 دن تک یہ عمل کرنا، اس میں کسی قسم کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بامر مجبوری ناغہ ہو جائے تو پھر فجر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی تبادلے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ دوسرا، تجارت میں، کاروبار میں برکت کا عمل۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو اس میں برکت کیسے ہو، اس کے لیے جو روحانی معمولات ہیں، وظائف ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے تجارت اور کاروبار میں برکت ہو تو پھر وہ یہ درود پاک کثرت سے پڑھے۔ درود پاک سماعت فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک، وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کا ترجمہ، معانی اور مفاہیم یہ ہیں کہ اللہ ہمارے سردار، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تیرے خاص بندے اور تیرے پیارے رسول ہیں، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اپنی رحمت نازل فرما تمام مومنین مومنات پر، تمام مسلمین مسلمات پر، یعنی تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کاروبار میں، تجارت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ اور دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط احادیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں منقول یہ موجود روایت کہ جس شخص کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے کرے، اور پھر فرمایا جس شخص کا رزق تنگ ہو جائے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ تو یوں اس حدیث مبارکہ میں 2 چیزوں کا ازالہ اور 2 چیزوں گناہوں کی بخشش کا بھی ذکر فرما دیا، اور کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں برکت کا بھی ذکر فرما دیا۔ رزق میں تنگی ہے تو وہ رزق میں کشادگی کیسے ہو؟ تو توبہ اور استغفار جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کے لیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا کم از کم استغفر اللہ یہ پڑھتے رہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے استغفار۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں تک فرمایا کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے بندے تو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور وہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص طور پر وقت ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت آسمان دنیا کے قریب ہوتی ہے۔ بہرحال استغفار کرنا بھی چاہیے، انسان خطا کا پتلا ہے، بھول چوک کر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو استغفار کی کثرت بھی رکھنی چاہیے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں اگر تنگی ہے، کشادگی چاہتے ہیں
تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی رزق کی تنگی جو ہے اس کو رزق کی کشائش میں، رزق کی فراخی میں بدل دے گا۔ اسی طرح کنز العمال کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کنز العمال میں موجود۔ کنز العمال میں جو رزق میں برکت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے پورے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھا، فرمایا اسے محتاجی سے نجات اور قبر کی وحشت سے انسیت حاصل ہوگی۔ یعنی یہ جو کلمات پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے فضل سے اسے غنی فرما دے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اسے مال و دولت سے نوازے گا، اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اور پھر فرمایا قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، انسیت حاصل ہوگی، قبر میں سکون ملے گا۔ اسی طرح بعض سلف صالحین یعنی بزرگان دین، بزرگ جو متقدمین گزرے، پہلے طبقات کے اولیاء کرام بزرگان دین، وہ ان کلمات کے ساتھ محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، اس کے کلمات کا اضافہ کر لیا کرتے تھے، یہ بھی ان کلمات کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے، یعنی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کا ذکر کر لیا کرتے تھے، تو یوں مزید برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ یہ وظائف، یہ روحانی معمولات وہ ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے آپ بھی لازمی پڑھیں، اور اپنے اعزاء اقربا، رشتہ دار، دوست احباب ان تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ کے میرے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بہن بھائی کا بھلا ہوگا، فائدہ ہوگا، تو ہمارے لیے بھی دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ باعث نجات بھی ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اور اولیاء کرام کی شان وقتاً فوقتاً بیان کی جاتی ہے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ تمام کی تمام آیات بینات جن میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، ایمان کی کیفیات کا ذکر فرمایا، ایمان کے اجر کا ذکر فرمایا، اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا، اس کے انعام اور اجر و ثواب کا ذکر فرمایا، تو اس کے مصداق، ان تمام آیات بینات کے مصداق سب سے پہلے تو میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام ہیں، پھر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، پھر تمام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہیں، اور یوں ہی درجہ بدرجہ پھر اس کے مصداق اولیاء کاملین ہیں جو مومن کامل ہوتے ہیں، کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے جائیے، جہاں جہاں ایمان والوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں اعمال صالحہ کرنے والوں کا ذکر ہے، تو وہ ان ہستیوں کی شان ہے، اس میں اولیاء کرام بھی شامل ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اگر دیکھا نہیں تو یہ دعا پہلے ہوگی دکھا، لیکن مسلمانوں نے دیکھا ہے تو پھر ہماری دعا ہوتی ہے، اس کا معنی ہوگا اے اللہ تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، پھر ہم عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کن لوگوں کا سیدھا راستہ، جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں کہ جن کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، اور پھر ان آیات بینات کی تفسیر میں مفسرین نے، حتیٰ کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے قرآن مجید فرقان حمید اور دیگر علوم انہیں اللہ نے عطا فرمائے، انہوں نے بھی لکھا، دیگر مفسرین نے بھی لکھا کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت کرام علیہم الرضوان، ان کا راستہ ہے، یہ ہستیاں مراد ہیں، یہ سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔
اور جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم، یاسین یعنی اے سردار، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین آپ مرسلین میں سے ہیں، رسول اعظام علیہ السلام میں سے ہیں، علی صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھے راستے پر تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے سب سے پہلے میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر اسی سیدھے راستے کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان ہیں، اور پھر اولیاء کرام ہیں۔ تو یوں قرآن مجید فرقان حمید بھی بتا رہا ہے کہ سیدھے راستے پر گامزن کون ہیں، اور یہاں تک فرما دیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شاہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، آپ صراط مستقیم پر لوگوں کو گامزن فرماتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صراط مستقیم پر گامزن ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا درجہ بدرجہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یوں ہی ذکر موجود ہے۔ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شاہ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ، تو یہ انہی میں سے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے والے، صراط مستقیم کی پیروی کرنے والے، جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پھر فرمایا من النبیین، وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے۔ والصدیقین، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان، تمام کے تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے، جو سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ اور پھر فرمایا والشہداء، وہ شہداء کرام ہیں، چاہے شہداء احد ہوں، شہداء بدر ہوں، شہداء حنین ہوں، دیگر غزوات کے شہداء ہوں، چاہے وہ شہداء کربلا ہوں، سبھی یہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہیں۔ پھر آخر میں چوتھے نمبر پر فرمایا والصالحین، کہ جو صالحین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، نیک اللہ کے بندے ہیں، فرمایا ان پر بھی اللہ کا انعام ہے، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، 4 ہستیوں کا تذکرہ فرمایا، 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اہل بیت کرام علیہم الرضوان، شہداء کرام علیہم الرضوان، اور پھر اولیاء کرام علیہم الرضوان۔ ان 4 طبقات کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی معیت، ان کی زیارت نصیب ہو جانا، فرمایا کتنی خوبصورت رفاقت ہے اور حقیقت ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، صحابیت کا بلند مقام پا گئے، کتنی خوبصورت رفاقت ملی، وہ صدیقین بن گئے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق رکھتے ہیں وہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان بن گئے، اور جنہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ صلاۃ و تسلیم کے حکم پر اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی، وہ شہداء کرام بن گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات پر کما حق ہو عمل کرنے کی کوشش کی، وہ صالحین اولیاء کرام بن گئے۔ تو اب جو جنہیں بھی ان عظیم ہستیوں کی معیت اور رفاقت حاصل ہو گئی، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت رفاقت ہے۔ تو یوں سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی ہیں کہ آپ بھی انہی اولیاء کاملین صالحین میں شامل ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، آپ کے تذکار پاک، تذکار خیر جاری ہیں، ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے تذکار خیر ہو رہے ہیں۔ آپ ان برگزیدہ ہستیوں میں،
اور مقربان بارگاہ الہی میں شامل ہیں کہ جن کے ہاں عجیب و غریب حالات اور کیفیات ملتی ہیں. یعنی اللہ کی طرف لو لگانے سے پہلے آپ عشق مجازی میں گرفتار تھے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ رہزنی کا پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی کرم نوازی ہوئی اور آپ نے سچی توبہ کی تو پھر اولیاء کرام کے سردار بن گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم بھی اگر حقیقت میں سچی توبہ کر لیں، اللہ کی یاد میں محو ہو جائیں، تو پھر ہم پر بھی اللہ کا کرم ہو سکتا ہے. اور پھر آپ کی کیفیات پہلے اور تھیں کہ دنیا داری کے معاملات، اور پھر وہ بھی ایسے کہ جو برائی کی طرف لے جانے والے ہیں. لوگوں کو لوٹنا یہ بہت برا عمل ہے، لیکن جب توبہ کی تو پھر ان سبھی لوگوں سے جو کچھ لوٹا تھا وہ ان کو واپس لوٹا دیا. آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں تذکرہ نگاروں کے درمیان اختلاف ہے. کچھ نے لکھا کہ سمرقند میں آپ کی ولادت ہوئی، کچھ نے لکھا خراسان کا علاقہ مرو جو ہے یہاں آپ کی ولادت ہوئی. بہرحال خراسان کا علاقہ لیا جائے، سمرقند کا علاقہ لیا جائے، یہ آپس میں متصل علاقے ہیں، موجود ہیں. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ سمرقند میں ولادت ہوئی ہو، اور چونکہ باقی زندگی اور نوجوانی کا زیادہ عرصہ جو ہے خراسان میں گزرا، تو اس وجہ سے ولادت وہاں ہوئی ہو اور پھر وہاں سے ان کا گھرانہ خراسان آ گئے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. 106 یا 107 ہجری یہ آپ کی ولادت باسعادت کا زمانہ ہے. تو یوں آپ غالباً تبع تابعین میں تو شامل ہیں ہی. یعنی آپ نے ان کی خاص طور پر زیارت کی جنہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زیارت کی تھی. اور پھر جب آپ کی یہ کیفیات تبدیل ہوئیں، اللہ کے راستے کی طرف گامزن ہوئے، تو وہ پہلے والے تمام معاملات ختم ہو گئے. پھر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کی یاد میں گزرنے لگا. چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہو گیا. اسی طرح آپ کے القابات کا ذکر کریں تو آپ کے دور کے جو بڑے بڑے علماء فقہا، انہوں نے جن القابات سے آپ کو نوازا، اولیاء کرام نے نوازا، ان میں سے قدوۃ امام القدوہ، اسی طرح شیخ الاسلام، یہ آپ کے القابات ہیں. اور امام ذہبی نے اس کو نقل کیا تذکرۃ الحفاظ میں. اسی طرح صاحب وفیات الاعیان نے آپ کا لقب الزاہد بھی لکھا ہے، یعنی زہد و تقوی کے پیکر. اور پھر آپ کے ابتدائی حالات کا اگر ذکر کیا جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ نوجوانی میں رہزنی کے پیشے کو آپ نے اختیار کیا، اور قافلے اس وقت اس دور میں قافلے چلا کرتے تھے. چند لوگ جو اکٹھے ہو کر اپنا مال و متاع جانوروں پر لاد کر، خود جانوروں پر سوار ہو کر ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے. مسلمان جو ہیں حج کے لیے جایا کرتے، تو مختلف شہروں میں کچھ لوگ تجارت کے لیے قافلے چلتے، تو آپ ان قافلوں کو لوٹا کرتے. لیکن اس وقت بھی چند ایسی آپ کے اندر باتیں تھیں کہ میں سمجھتا ہوں شاید انہی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی کایا ہی پلٹ دی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ جس قافلے میں خواتین ہوتیں، آپ کبھی اس قافلے کو لوٹتے نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جاتے، نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے. اسی طرح اگر قافلے والے غریب ہوتے تو پھر اس قافلے کو نہ لوٹتے، اور متمول بھی ہوتے، امیر بھی ہوتے تو لوٹتے، لیکن کچھ نہ کچھ زیادہ راہ ان کے پاس رہنے دیتے تاکہ باقی کا سفر جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. تو ڈاکو تھے لیکن پھر بھی رحم دل تھے. اتنا تو خیال پھر بھی تھا کہ خواتین کو نہیں لوٹنا، اسی طرح کسی غریب کو نہیں لوٹنا، اور اگر کسی متمول کو بھی لوٹنا، حالانکہ وہ بھی غلط ہے، تو پھر بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ زیادہ راہ جو ہے، کچھ نہ کچھ پیسہ یا اس کا سامان رہنے دینا تاکہ وہ بالکل بے یار و مددگار نہ ہو جائے، کم از کم وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے. ایسے بھی ڈاکو ہوا کرتے تھے. بہرحال عشق مجازی سے آپ عشق حقیقی کی جانب بڑھے، اور آپ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ آپ کسی لڑکی سے محبت کرتے تھے تو اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہنچے، ابھی دیوار پھلانگنے لگے ہیں
تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے کانوں میں پڑی۔ وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اللہ کے ذکر میں محو ہو جائیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بس یہ سننا تھا تو کانپنے لگے، وہ کیفیات بدل گئیں، اور پھر توبہ کی، اللہ کے راستے میں آئے، اور پھر ایسی توبہ کی کہ وہ توبۃ النصوح ثابت ہوئی، یعنی دوبارہ پھر مڑ کر راہزنی اور دیگر برائیوں کی طرف نہیں گئے۔ پھر ایسا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ اس دور کے بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، انہوں نے آپ کے بارے میں لکھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس دور کے سب سے بڑے اللہ کے ولی، سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے زاہد حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور پھر یہ سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے سیدنا امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان سے حدیث مبارکہ بھی سماعت کی، فقہ اور شریعت کے قرآن و سنت کے علوم بھی حاصل کیا۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ہے کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے تصوف سیکھا، اور سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو فرمایا کرتے تھے کہ لہلک النعمان لولا السنتان، کہ اگر لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ چونکہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی نعمان بن ثابت ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت اور لقب اور نام کا حصہ بن گیا۔ پوچھا گیا وہ کون سے 2 سال کہ جو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہیں، جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ فرمایا وہ 2 سال وہ ہیں جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں گزرے۔ تو یوں اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ بڑے بڑے ائمہ فقہا بھی ان سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی سے لو لگائی تو آپ کے بارے میں آتا کہ آپ پھر راتوں کو اللہ کی یاد میں محو رہتے، دن کو روزے سے رہتے۔ اور آپ ہی کے توبہ سے پہلے کا واقعہ یوں بھی ہے، ایک واقعہ یہ روایت کیا گیا، آپ کی توبہ کی وجہ یہ بنی کہ آپ کے علاقے کی جانب ایک قافلہ آیا، اور چونکہ لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ عیاض فضیل بن عیاض نامی ڈاکو ہیں، وہ قافلے کو لوٹتے ہیں۔ تو آپ اس قافلے کے قریب ہیں، قافلے والوں کی باتیں سن رہے ہیں، وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج رات یہاں نہیں گزارنی، قریبی جو بستی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اگر رات ہم یہاں جنگل میں گزاریں گے تو فضیل بن عیاض ڈاکو جو ہے وہ آ جائے گا اور ہمارے قافلے کو لوٹ لے گا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو بس آپ کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ آپ نے کہا کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میں اللہ سے بھی نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف بھی نہیں کرتا۔ بس یہ واقعہ بھی آپ کی توبہ کا سبب بنا، اور پھر آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ پھر رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی توبہ جو ہے وہ مشعل راہ ہے آج ہمارے لیے، کہ اگر توبہ کرنی ہے تو ایسے توبہ کی جائے کہ پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کی طرح ہمیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، آپ اپنے سوالات کوشش کیجئے کہ اس دوسرے بریک سے پہلے بھیج دیا کریں تاکہ آپ کے جوابات پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ اگر بعد میں آتے ہیں تو پھر اس کو ہم اگلے دن پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ حاجی اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ جی، ایک تو علاج بھی ہونا چاہیے، علاج کروائیے، اور وظیفہ یہ ہے کہ یا سلام یا محیی، اس کو کثرت سے پڑھ لیں اعضائے جسمانی کی سلامتی اور بہتری کے لیے، یا سلام یا محیی۔ محمد اسلم صاحب ہیں، دوا کے یعنی میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے کہتے ہیں کہ ورد بتایا تھا وہ بتا دیں۔ جی، میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹ کے لیے ایک تو ظاہری طریقہ ہے کہ جب آپ میڈیسن لیتے ہیں ساتھ دودھ پی لیں،
اسی طرح پھل فروٹ کھا لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ اور وظیفے کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا شافی الامراض، امراض سے شفا دینے والے، اس کو پڑھ لیں کثرت سے، انشاءاللہ اللہ امراض سے شفا دے گا، جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے ان سے بچا لے گا۔ محمد صاحب نے پروگرام کو پسند کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے۔ امامہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا۔ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ میں کرسچین ہوں، اور کہتے ہیں کہ میرے ایک بھائی ہیں وہ کرسچین سے مسلمان ہو گئے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو جن مسلمان بھائیوں کے ساتھ وہ تھے وہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو کرسچین مسلمان ہوئے ہیں، اگر وہ ان کے سر پر نہ ان کے والدین ہیں، نہ بہن بھائی ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو تدفین ہے، غسل ہے، وہ کس طریقے کے مطابق ہوگا؟ جی اگر بالکل انہوں نے کلمہ طیبہ اگر پڑھ لیا ہے، دل سے پڑھ لیا ہے، مسلمان ہیں، تو اب ہونا تو یہ چاہیے، اسلام کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن بھائی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ان کے ہیلپ کریں۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی مدد فرمانے والا، بعض اوقات آزمائشیں ہوتی ہیں، صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ہاں اگر ان کی وفات ہوتی ہے تو چونکہ وہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے غسل، جنازہ، تکفین سبھی مسلمانوں کے طریقے کے، اسلام کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور مسلمانوں ہی کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ غلام عباس صاحب ہیں ساہیوال سے، کہتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حکم کیا، یہی انہیں چاہیے کہ جن اعمال کی وجہ سے زیارت ہوئی، درود پاک یا دیگر محبت کی وجہ سے، اس کو اسی طرح اس پر ثابت قدم رہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ عنقریب وہ بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ تو بس دعا کریں کہ بیداری میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جوائن کیا مبین اسلام صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کون سی آیت ہے؟ جی یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، اور کہتے ہیں اس میں کاف جو ہے حق المبین، یہ قاف دو نقطے والا ہے۔ شاہد محمود صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ وظیفہ بتا دیجئے دوبارہ۔ جی تجارت میں برکت کا وظیفہ ایک تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں کثرت سے، دوسرا 100 مرتبہ پورے دن میں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجارت میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ حافظ محمد صاحب ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا، اللہ عمر دراز فرمائے، آمین۔ جی شکریہ آپ کا، تمام لسنرز ویورز کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ محمد عارف صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بچی کا رشتہ آتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کوئی وظیفہ، آسان وظیفہ بتا دیں۔ جی آسان سا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سبھی گھر والے، وہ بچی بھی، یا مسبب الاسباب، اس کی کثرت کرے، یا مسبب الاسباب، اللہ سے دعا بھی کریں۔ جادو ٹونے کے لیے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں قل، ان کو صبح شام 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں، والآخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ 40 دن تک گھر میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ فاریہ صاحب ہیں، کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 9 مہینے کا ہے، دودھ نہیں پیتا اور نہ ہی دودھ میں بنی کوئی چیز کھاتا ہے، کوئی عمل بتا دیں۔ جی اگر مولود دودھ نہ پیتے ہوں، شیر خوار ہیں، تو یا حیو یا قیوم 100 مرتبہ لکھ کر آب زمزم سے دھو کر انہیں پلائیں، انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا، ضد بھی نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورۃ القدر 30ویں پارے میں اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کر دیں، اور چینی جو ہے میٹھے دودھ میں مکس کر کے وہ میٹھا دودھ بچے کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچہ دودھ پینے لگے گا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے اور لسنر، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں جی کیا حال ہے، آپ کا پروگرام بہت پسند ہے۔ جی الحمدللہ، شکریہ، آپ کا نام لازمی لکھا کریں۔ رمشا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کیا حال ہے لقمان بھائی؟ جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، میرے گھر سے جا سکتی ہو، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ اگر تو اس نے طلاق کی نیت سے کہا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی، اور ایک دفعہ کا ہے تو ایک دفعہ، تو یہ اگر طلاق کی نیت سے نہیں کہا، ویسے اس نے کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، تو پھر طلاق نہیں ہوگی، تو یہ اب نیت کا اعتبار اس میں کیا جائے گا۔ دانیال ملک صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نام کا معنی پوچھا، دانیال کا معنی غالباً ہے انصاف کرنے والا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا نعمان صاحب ہیں اور صافیہ صاحب ہیں،
کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتے ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہماری پوری فیملی شوق سے سنتی ہے، اور ان دونوں ناموں کا مطلب انہوں نے پوچھا، نعمان کا مطلب ہے جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں، اور صافیہ کا مطلب ہے پاک، صاف، پاکیزہ۔ تو اچھے نام ہیں۔ سرمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اگر انسان کے پاس رزق ہو لیکن اس رزق میں برکت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ جی اس کا مختصراً میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رزق کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ہم نے وہ رزق حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے۔ اگر حرام سے کمایا تو پھر تو بالکل برکت نہیں ہوگی، بے برکتی ہوگی۔ یا بعض اوقات حلال طریقے سے کمایا ہے لیکن اس کو خرچ ہم کن چیزوں پر کر رہے ہیں، جائز اور نیک کاموں پر یا ناجائز کاموں پر خرچ کر رہے ہیں، اور پھر اس میں پھر وہی بات ہے، حلال طریقے سے کمایا۔ درود پاک آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ فریاد علی صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بیوی کو، ان کی جو زوجہ ہیں ان کو فالج ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، گھر میں جھگڑا رہتا ہے اس کا بھی حل۔ جی گھر والے جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور سورہ اخلاص پڑھیں، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی لوگ کھائیں، آپس میں محبت ہوگی۔ فالج کا روحانی علاج یہ ہے کہ جس بھی شخص کو، ہمارے مسلمان بہن بھائی کو فالج ہو، صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ رحمان کسی اچھے قاری صاحب ان کی آواز میں انہیں سنائی جائے، توجہ یکسوئی کے ساتھ سنیں، پانی پر دم کریں، پانی بھی پی لیں، اللہ اللہ کا ساتھ دل میں ذکر بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فالج سے نجات حاصل ہوگی۔ سورہ رحمان فالج، کینسر، لا علاج بیماریوں کا علاج ہے، تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد